إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ پھر مشکلات کا ذکر کرتے کرتے، قربانیوں کا ذکر کرتے کرتے، ایک عظیم الشان خاتون یعنی حضرت ہاجرہ کی قربانی کے ذکر کو یاد کیا گیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیاں۔ فمن حج البیت، تو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کا طواف بھی کرے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو خوشی سے نیکی کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے قدردان ہے، جاننے والا ہے، اس کے عمل کو جانتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن کون سا تھا؟ عراق تھا۔ تبلیغ کے لیے وہ فلسطین بھی گئے، مصر بھی گئے، کتنے وسیع پیمانے پر انہوں نے اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ میں چھوڑ دیں۔ انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب وہ انہیں تنہا وہاں ویرانے میں چھوڑ کے جانے لگے تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ خود جا رہے ہیں اور ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں، کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے اشارے سے کہا اللہ کا حکم۔ تو اتنی ایمان والی تھی، کہنے لگی پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اگر یہ اللہ کے حکم سے ہمیں آپ یہاں چھوڑ رہے ہیں تو پھر اللہ ہی ہمارا حافظ ہے، اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا، پھر نہیں ہم ضائع ہوتے۔ ایک خاتون کا ایمان ہے یہ۔ بہرحال جب چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا مشکل ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، کھانا ختم ہو جاتا ہے، بچہ جو ہے وہ ساتھ ہے۔ اب ماں تو صبر کر رہی ہے لیکن بچے تو صبر نہیں کرتے، تو پیاس کے مارے اسماعیل جو تھے وہ تڑپنے لگے۔ تو ماں کی ممتا جو تھی جوش میں آئی، وہ قریب ہی دو پہاڑیاں تھی، ان میں سے پہلے ایک پہ چڑھی، اوپر چڑھ کے کیا دیکھ رہی تھی چاروں طرف؟ کہیں کوئی پانی کچھ نظر نہیں آیا۔ دوڑتی دوڑتی ایک دوسری پہاڑی پہ جا چڑھی، کوئی پانی آس پاس، کوئی پانی نہیں۔ پھر واپس دوڑ کے آتی ہیں، 7 چکر لگ جاتے ہیں ان کے، لیکن پانی نہیں۔ اتنے میں بیٹے کو دیکھنے واپس پلٹتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہاں پر چشمہ ابل رہا ہے۔ آپ خود سوچیں یہ کتنا بڑا معجزہ بھی ہے، اور اب تک یہ معجزہ ہے کہ وہ جگہ جو ایک ریگستان تھی، ایک صحرا تھی، اللہ نے ان قربانی کرنے والوں کو جن میں ایک عورت شامل ہے کس طرح نعمت سے نوازا، اور پھر رہتی دنیا تک مناسک حج میں اس کو شامل کر لیا گیا کہ جو بھی وہاں جائے وہ اس کا تجربہ کرے کہ حضرت ہاجرہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے صفا اور مروہ کا چکر لگائے، اور 7 چکر لگائے۔ اور کتنی دیر لگتی ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ جو لوگ جا چکے ہیں، اور اب تو سیدھا صاف راستہ، اور بھاگتے دوڑتے پھسلتے آپ لوگ چلے جاتے ہیں، اور نہ چل سکیں تو ویل چیئرز بھی ہیں اور کام ہو جاتا ہے۔ تو اور اوپر ایئر کنڈیشن جگہ ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، اور چھت ہے اوپر، اور کیا عیش و عشرت سے پھر بھی روتے ہیں کہ تھک گئے۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ اس وقت نہ تو وہاں کوئی فرش تھا، نہ سڑک تھی، جھاڑیاں شاید ہوں یا پتھر اونچ نیچ، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، پہاڑی سا علاقہ تھا۔ تو وہ کس طرح تنہا، کوئی مرد بھی نہیں، اور چھوٹا سا بچہ ہے، صحرا، یعنی ڈر بھی تو کتنا لگتا ہے نا ہم عورتوں کو اگر کہیں اکیلے بیٹھنا پڑے، یعنی کتنا خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں کون آ جائے، کیا ہو جائے، کوئی درندہ آ جائے، کوئی چیر پاڑ کھائے، کوئی گھر بھی نہیں وہاں، آپ کو پتا نا، گھر تو بعد میں بنا، گھر بھی کوئی نہیں، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ گھر، جو انسان کی بیسک نیسیسٹیز وہ بھی نہیں، اور وہ چکر لگا رہی آ رہی ہیں جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 پہاڑیوں کو اپنی نشانیاں کہا۔ حالانکہ کیا تھیں یہ؟ حضرت ہاجرہ
کے قدموں کے نشان یہاں پڑے اور انہوں نے ان پہاڑیوں پہ قدم رکھا اور چڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح قبول کیا ان کا عمل کہ اس کو فرمایا من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہاں پہنچ کے اللہ یاد آتا ہے۔ شاعر کا لفظ بھی شعر سے، شعور بھی اسی سے، یعنی اللہ کی پہچان کرانے والی جگہ ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، عاصم بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابتدائے اسلام میں ہم سب اسے جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے، کہ شاید یہ دور جاہلیت میں لوگ یہاں آنے جانے میں انہوں نے یہ رسم ایجاد کی، لہٰذا ہم نے اسے چھوڑ دیا کہ یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے اس کو۔ تو اس پر فرمایا نہیں، یہ دور جاہلیت کی رسم نہیں، یہ تو ہاجرہ کا طریقہ ہے، لہٰذا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور تم کیا کرو، فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو حج اور عمرہ کا ارادہ کرے تو اس کے لیے یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یعنی کہ کوئی غیر اسلامی رسم نہیں ہے، یہ دور جاہلیت کی رسم نہیں، یہ تو اس سے پہلے اللہ کی نشانیاں بن چکی تھی، لہٰذا وہ کیا کرے، ان کا طواف جاری رکھے۔ اور ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ مشرکین نے ان کے اوپر بت رکھ دیے تھے، صفا کے اوپر اساف نام کا بت رکھا ہوا تھا اور مروہ کے اوپر نائلہ، تو وہ سمجھتے تھے شاید یہ پھر بتوں کی پرستش میں نہ آ جائے، اس لیے ہم طواف نہیں کرتے ان پہاڑیوں کا۔ تو فرمایا نہیں، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم یعنی اپنی سب خلش دور کر لو، شک و شبہ دور کر لو، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، لہٰذا ان کا طواف کرو۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا ٹھیک ہے، ایک تو ہے رسپانسبلٹی طواف کی، عمرے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، لیکن فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو خوشی سے یہ کام کرے گا، یعنی اس وقت جب وہ دوڑ لگ رہی ہوتی ہے نا تو انسان لازماً تھکتا ہے، جب آہستہ آہستہ آخری چکر آتا ہے تو پھر آپ نڈھال بے حال ہونے لگتے ہیں، اور جو سارے جذبات یہاں سے آپ لے کے گئے ہوتے ہیں خوشی خوشی سے عمرہ کرنے کے اور حج کرنے کے، وہ آخر میں آخری چکر میں جا کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، پھر نہ رونا آتا ہے اور نہ کچھ، پھر انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے، اچھا اب یہ کتنا، کون سا کتنا رہ گیا باقی، اب کب یہ ختم ہو اور ہم بیٹھ کے آرام سے کچھ کھائیں پیئیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، خوشی سے یہ کام کرو، ومن تطوع خیرن، جو خوشی سے یہ کام کرے گا، یعنی دل کی رغبت کے ساتھ، محض ایک بوجھ سمجھ کے نہیں کہ ابھی چکر پورے کرنے ہیں، نہیں، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ بڑی قدردانی کرے گا۔ اگر اس خاتون کے قدموں کے نشان اللہ کو اتنے پیارے ہوئے تو تمہارے قدموں کے بھی ہو سکتے ہیں، اگر تم ایسے ہی اخلاص کے ساتھ یہ کام کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اصل میں صرف ظاہری عمل کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون کس جذبے کے ساتھ وہاں دوڑ رہا ہے۔